الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله سامعین محترم، گزشتہ بیان میں قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ رمضان المبارک میں جتنے بھی فضائل ہیں وہ نزول قرآن کریم کی وجہ سے ہیں، کیونکہ یہ کتاب اسی مہینہ میں نازل ہوئی اور اس مہینہ کو قرآن کریم سے ایک خاص مناسبت ہے، تعلق ہے۔ چونکہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی طرف بھیجا گیا ہدایت کا آخری مجموعہ ہے، اور یہ صرف اپنے نزول کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر زمانے کے ہر طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا ہے۔ آج بھی دنیا میں علوم قرآن کے ذریعے سے اور تفہیم قرآن کے ذریعے سے بے شمار غیر مسلموں کو اسلام کی نعمت حاصل ہو رہی ہے، اور جیسا کہ علماء کرام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے شمار معجزات عطا کیے گئے تھے، ان میں آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کے لیے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جو صرف آپ کے زمانے تک محدود نہیں تھا بلکہ ہر زمانے کی، ہر قوم کے لیے، ہر طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو معجزہ بنایا ہے۔ کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا،
قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود ذات باری تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا کہ جب شروع میں قرآن کریم سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام لایا کرتے تھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خدشہ رہتا تھا کہ کہیں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھول نہ جائے، اس لیے آپ جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ جلدی جلدی قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کریم کے اندر یہ حکم نازل کر کے تاکید کرنا پڑی کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ جلدی جلدی اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیا کریں۔ یقیناً اس کتاب کا جمع کرنا اور اس کتاب کو آپ کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ اس کا اتباع کریں، یعنی پہلے سنیں پھر اس کو پڑھیں۔ ثم ان علینا بیانہ، ہم صرف قرآن کے الفاظ کو اور حروف کو آپ کے سینہ مبارک میں جمع نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ اس کی وضاحت بھی بتائیں گے۔ اور جب اس کے بعد جبریل علیہ السلام قرآن لاتے، آپ اسے سنتے، گویا وہ آپ کے قلب اطہر پر رقم ہو جاتا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کچھ صحابہ کرام کے ذمہ یہ بات لگائی گئی تھی کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہے، لہذا جب قرآن کریم کا کچھ حصہ نازل ہوتا تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کاتب کو بلاتے اور اس وقت کے موجود ذرائع میں سے کسی ذریعے پر قرآن کریم لکھوا دیا جاتا تھا اور اسے محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا تو مسجد نبوی میں ایک صندوق رکھا ہوا تھا جس میں وہ تمام اجزاء موجود تھے جن پر قرآن لکھا جاتا تھا، اور پورے کا پورا قرآن ایک کتابی شکل میں تو نہیں لیکن اجزاء کی صورت میں تحریر شدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس موجود تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد بھی ہو جایا کرتا تھا، اسے لکھوا بھی دیا جاتا تھا، اور پھر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین
قرآن کریم کو ساتھ ساتھ حفظ بھی کیا کرتے تھے اور پھر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر سال رمضان المبارک میں فرشتہ وحی حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آتے اور قرآن کریم کا جتنا حصہ نازل ہو چکا ہوتا تھا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے اور آپ سے سنا کرتے تھے۔ یوں قرآن کریم سارے کا سارا ایک دور میں آتا تھا، پڑھا جاتا تھا اور اس کو محفوظ کرنے کے تمام ذرائع جو ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری رمضان میں جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ قرآن سنایا اور آپ سے سنا۔ اور اس محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جن کو بعد میں یہ کام سونپا گیا عہد صدیقی میں کہ وہ قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام سے مل کر وہ تمام اجزاء جمع کیے جو اس وقت تک تحریر شدہ موجود تھے یا جن لوگوں کو قرآن یاد تھا، اور پھر اس کو ایک کتابی صورت میں جمع کیا گیا، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس حفاظت کے وعدے کو پورا کر دیا کہ ہم اسے قیامت تک باقی رکھیں گے۔ دنیا میں کہیں بھی قرآن کریم کا نسخہ لے لیجئے، آپ کو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ آیات کی تعداد میں فرق نہیں ہوگا، حروف میں اور الفاظ میں فرق نہیں ہوگا، ترتیب میں فرق نہیں ہوگا۔ جیسے قرآن کریم نازل ہوا کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاتب وحی کو بلا کے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد لکھو۔ چنانچہ قرآن کریم اپنی نزولی ترتیب پر نہیں ہے، ورنہ قرآن مجید کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات تو سورۃ العلق میں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ وہ قرآن کریم کا آغاز ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ بتائی جاتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ سارے کا سارا اہتمام اس لیے تھا۔ پہلی کتابوں کے بارے میں یہ اہتمام اس لیے نہیں تھا کہ ابھی کتابوں کا نزول ہو رہا تھا، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب نازل کی جا رہی تھی، لیکن چونکہ یہ ہدایت کا آخری مجموعہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے وہ بندوبست کیا کہ یہ قیامت تک کے لیے ایک محفوظ کتاب کی صورت میں باقی رہے، تاکہ لوگ اس کو پڑھ کے ہدایت حاصل کریں۔ دوسری گزارش یہ کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ہر ایک کو معجزات عطا کیے گئے، وہ ان کی نبوت کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا کیے گئے،
لیکن آپ کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کا اعجاز پورے عالم کے لیے ہے، ابدی ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ قرآن کریم جن لوگوں کی طرف نازل کیا گیا وہ اہل زبان تھے، عربی زبان سے واقف تھے، اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت پر ان کو ناز تھا۔ وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسری اقوام کو عجم کہتے تھے۔ عجم، گنگے، اپنے آپ کو فصیح البیان سمجھا کرتے تھے، اپنی زبان کے مقابلے میں کسی زبان کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان میں بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے زبان دان، بڑے بڑے خطیب، فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والے موجود تھے۔ قرآن ان کی طرف اتارا گیا اور ان کی زبان میں اتارا گیا، اور جب ان میں سے کچھ لوگوں نے اسے جادو کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گھڑ کر بیان کردہ کہا، اسے شاعری کہا، تو قرآن کریم نے خود ان لوگوں کو چیلنج کیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم بھی تو اہل زبان ہو، تم بھی تو عربی زبان بولتے ہو، جانتے ہو، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے وہ جو بت تم نے معبود بنا رکھے ہیں، جن کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو کارساز جانتے ہو، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو اور ایک صورت بنا کے جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر نہ کر سکو گے، یقیناً نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور کہیں یہ کہا کہ اگر جن اور انسان جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی زبان لا کے دکھائیں، ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اور قرآن کریم کا یہ چیلنج آج تک ساری دنیا کے سامنے ڈنکا بجا رہا ہے، واضح الفاظ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہے، لاؤ ایک صورت لاؤ۔ بیت اللہ کے دروازے پر کچھ قصیدے جو ہر سال میلوں میں ٹاپ پہ آتے تھے، وہ لٹکا دیے جاتے تھے، لوگ ان کو پڑھتے تھے، شاعر کی تعریف کرتے تھے، زبان بولنے والے کی تعریف کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جب سورۃ الکوثر، یہ قرآن کریم کی مختصر ترین سورت ہے، یہ سورت نازل ہوئی، کسی صحابی نے اسے لکھ کر ان قصیدوں کے ساتھ لٹکا دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تین جملے ہیں لیکن فصاحت و بلاغت کا معیار ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک رمضان المبارک میں جامع مسجد انفیہ بلاک نمبر 18 میں میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد امیر صاحب بندیالوی نے رحمت اللہ علیہ پورے رمضان میں ہر روز 1 گھنٹے کا درس صرف
سورۃ الکوثر کی تفسیر بیان کرنے میں لگایا اور آخر پر یہ فرمایا کہ حق ادا نہیں ہوا، ابھی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جو بیان نہیں ہو سکیں، پھر موقع ملا تو اس کو بیان کریں گے۔ لوگ آئے، قصیدوں کو بھی پڑھ رہے ہیں، اس سورت کو بھی پڑھ رہے ہیں، اور کسی نے متاثر ہو کر اس کے نیچے لکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا کلام البشر۔ مجبور ہو گئے نا یہ کہنے پہ، یہ انسانی کلام ہے ہی نہیں، کوئی انسان ایسا کلام بنا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ کتاب ہے حضرات گرامی جو اس مہینہ میں اتاری گئی ہے، اور اس مہینہ کی ساری فضیلتیں قرآن کریم کی عظمت کی وجہ سے ہیں۔ لہذا رمضان المبارک قرآن کریم کی تلاوت کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ ویسے تو مسلمان کی پوری زندگی قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت میں گزرنی چاہیے، اس کا یہ روزانہ کا معمول ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کو ناظرہ پڑھے، اسے کچھ نہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کرے، اور کچھ آیات قرآن کریم کی روزانہ ترجمہ کے ساتھ پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے، تاکہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کتنا عظیم تحفہ عطا کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے جو قرآن کریم کی صورت میں ہمیں عطا کی گئی ہے۔ کاش ہم اس کی قدر کرتے اور ہم قرآن مجید کا حق ادا کرتے۔ جو لوگ قرآن مجید کا حق ادا کرتے ہیں، جو لوگ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو پہچانتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اور آخرت کے تمام انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مختص کر رکھے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارا آج کا بیان جو ہے یہ پچھلے بیان کا تتمہ ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت ہی سے پچھلا بیان شروع کیا تھا، آج ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینہ میں بھی قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو سمجھنے، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے، اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم سے روشناس کرانے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔